دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے، ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتہ گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ آغاز ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار سے میں کرنا چاہوں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر سلسلہ وار پروگرام جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت کائنات کا مسیحا۔ آئیے باقاعدہ مجلس کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں ناظرین عظمت اسلام سنی مسجد مدرسہ کا ایک طالب علم عزیر محمد۔ بہر و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، صدق اللہ العلی العظیم۔ سار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے
تلاوت کلام پاک سے ناظرین ابھی آپ اپنے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے، منور کر رہے تھے۔ عظمت اسلام سنی مدرسہ کے ایک طالب علم کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ رب العزت ہم سب کو ان آیتوں کے سننے کا ثواب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے بالخصوص عرب ممالک میں حالات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں لمحہ فکر میں ایک ساتھ۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب محترم، شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل ہی عرب کی ہر معاشرتی برائی کے برعکس خود کو اخلاق، کردار اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق و امین کہلوائے، حجر اسود کی تصنیف کا معاملہ پیش آیا تو دیانت و فراست سے ہزاروں جانیں بچائیں۔ دور جہالت کے عرب عورت کے ہر رشتے کو پامال کرتے، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا، بیوہ سے شادی کو معیوب سمجھا جاتا، مگر رسولوں کے سردار، غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے مددگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ اور تاجر خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ اپنی بیٹی سے پیار اور شفقت کا رویہ رکھا، ان کو رحمت قرار دیا، وراثت میں حق دیا، حصول علم مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض قرار دیا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو گوارا نہ کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، آپ پر کچرا پھینکا، طائف میں پتھروں سے لہولہان کیا، مگر حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب اکبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم راحت عاشقاں، راحت آسیاں، شفقت بے کراں اور پوری انسانیت کے لیے مسیحا بن کر تشریف لائے۔ فقر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ناظرین بلا شبہ پوری انسانیت، بلکہ انسان کیا، جانور، پیڑ پودے، نباتات، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ پیش خدمت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، کائنات کا مسیحا، بزبانی مفتی ریاض الحسن دامت برکاتہ عالیہ، آپ غویہ جغانپا کی خدمت الاسلام مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو ہوگا۔ یہ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو ہوگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بڑھ چلی تیری ضیا، اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا، رحمت کا بادل گھر گیا۔ حضرات محترم، آج میری گفتگو کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے لیے مسیحا ہیں، یہ میرا آج عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھیں اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات کو دیکھیں، آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور نباتات، حیوانات، جمادات، رسولوں کے لیے اور اس کے علاوہ جانوروں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، اور دنیا میں اور اس کے بعد آخرت میں ہر جگہ، ہر عالم میں، ہر شے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اور مسیحا بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ غور کیجئے، سب سے پہلے ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مسیحا ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تفسیر خازن میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ لوگوں کی اس وقت دو کیٹیگری تھیں، دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو اہل کتاب تھے اور دوسرے وہ کہ جن کے پاس کتاب بھی نہیں تھی۔ تو وہ لوگ گمراہیت میں اور ضلالت میں تھے، اور جو کتاب والے لوگ تھے، اہل کتاب، وہ بھی چونکہ ان کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا ان کی کتاب سے اور ان کی کتابوں میں چینجنگ ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی تشریف لائے کہ جس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا کہ جس وقت ایسے حالات تھے کہ اگر کوئی حق کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور سیدھا راستہ لوگوں کو بتایا اور شریعت کے احکام لوگوں کو بیان فرمائے اور حلال اور حرام کے درمیان تمیز آپ نے فرمایا اور لوگوں کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو یہاں پر انسانیت کے لیے جو آپ رحمت ہیں تو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اگر انسانیت کی بات کی جائے، یہاں تک کہ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں بلکہ آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسا کہ اسی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنین کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں رحمت ہیں، لیکن جو لوگ مومن نہیں ہیں ان کے لیے بھی حضور کم سے کم دنیا میں رحمت ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، یعنی آپ کے دنیا میں ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کو عام عذاب سے اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت اس وقت کسی پر بھی لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جبکہ اے محبوب تم ان کے درمیان موجود ہو۔ پہلے لوگوں کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے کہ انہوں نے جب گناہ کیا تو ان کے چہرے بدل دیے گئے، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا ان کے عذاب کی وجہ سے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی دشواریاں تھیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے اب کسی کو بھی یہ اس طرح کا عام عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ مومنین کے لیے بھی اور اس کے علاوہ آپ غیر مومنین کے لیے رحمت ہیں۔
انسانیت کی اگر بات کی جائے تو آپ نے انسانیت کے لیے اتحاد کی ایسی مثالیں پیش فرمائی ہیں اور اتحاد کی آپ نے ایسی دعوت دی ہے کہ اس کے علاوہ اس سے بہتر کوئی اور دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ انسانیت میں سب سے پہلے اتحاد ہے، اور اتحاد کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، تم کو اللہ رب العزت نے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے یعنی ایک میل اور ایک فیمیل سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، اس لیے تمہیں آپس میں لڑنے کی، جھگڑنے کی، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک ہی والدین کی اولاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو پیغام تھا اور سب سے اہم پیغام تھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اتحاد کی اس سے اہم اور اس سے آسان اور اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ تم الگ الگ نہیں ہو، تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم سب کا معبود اللہ ہے۔ آؤ سب لوگ، دنیا کے تمام لوگ مل کر کے ایک رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تو جب سب کا خالق ایک ہی ہے تو سب اسی کی عبادت کیوں نہ کریں، اور جب سب اسی کی عبادت کریں گے تو بتائیے اس سے بڑا اتحاد اور کہاں قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں کئی روایات ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایک ہو، تم میں کسی پر کسی کو فوقیت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ ہی کوئی کالا کوئی گورا، کسی طریقے کا کوئی تمہارے درمیان فرق نہیں ہے، تم سب ایک ہو، ایک حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، ایک والدین کی اولاد ہو۔ انسانیت کے لیے آپ جو مسیحا ہیں، تو اتحاد کے بعد اگر ہم بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ نے جو پاک اور اچھی چیزیں تھیں، قرآن عظیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو پاک اور اچھی چیزیں ہیں، جو انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہیں، صحت مند بناتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو پہلے حرام کر دی گئی تھیں یا لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں لوگوں پر حلال فرما دی اور کہا نہیں ان کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جن کو لوگوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا لیکن وہ نقصان دہ تھیں، وہ مضر اثرات پیدا کرتیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان تمام بری چیزوں سے بچ جاؤ، اور ان کو ہمارے لیے حرام فرما دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ نہیں جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے کہ شراب نقصان دیتی ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ خنزیر کا گوشت نقصان دیتا ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ مردہ یہ نقصان دیتا ہے۔ اور آپ اگر بات کریں تو آج جتنے نقصانات اور جتنی برائیاں ہیں وہ سب شراب اور نشے کی وجہ سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ام الفواحش ارشاد فرمایا، یعنی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو آپ دیکھیں انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے مسیحا ہیں کہ آپ اتحاد بھی چاہتے ہیں، آپ جو بری چیزیں ہیں وہ ان کے لیے آپ منع فرما دیتے ہیں، جو حلال چیزیں ان کے لیے، جو پاک اور صاف چیزیں ہیں ان کے لیے وہ آپ حلال فرما دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی بیڑیوں کو ختم کر دیا، اور وہ جو بوجھ میں دبے ہوئے تھے، جو وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو جو ہے اس بوجھ سے اور ان گناہوں سے دور کرنے کی کوشش فرمائی، اور آپ نے ان کو دعوت دی کہ نیکی کرو، اور لوگوں کو آپ نے برائیوں سے اور گناہوں کے بوجھ سے بچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اے رب ہمارے درمیان، ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دے
کہ جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، ان کو علم سکھائے، ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانیت کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنے کے لیے اور علم و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ علم و حکمت سکھانے کے لیے جو تشریف لایا ہو، لوگوں کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنے کے لیے جو تشریف لایا ہو، اس سے بڑا کائنات کا اور انسانوں کا مسیحا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو وہ ہماری تکلیف ان پر بھاری پڑتی ہے، اور آپ نیکی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں مومنین کے ساتھ، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ بھلائی ہو، وہ کوئی برا کام نہ کریں، ان کے لیے بھلائی ہو اور ان سے بھلائی ظاہر ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کے لیے مسیحا ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مسیحا ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے لیے نور بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کی روشنی سے تمام چیزیں منور ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے تمام چیزوں کو روشنی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اب یہ انسانیت کی بات ہو گئی۔ دنیا جانتی ہے کہ زنا یہ نقصان کی چیز ہے، لوگوں کو علم کی دعوت دی، اور قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، لوگوں کو مردار سے بچایا، بے حیائی اور بے شرمی سے بچایا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اب انسانیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو آپ جانوروں کے بھی مسیحا ہیں۔ بہت سی حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، آپ نے قیام فرمایا اور آپ ضرورت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ چینٹیوں کے سوراخ میں، چینٹیوں کی جگہ میں کسی نے آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ کو بجھا دو۔ بہت سی ایسی روایات ملیں گی۔ ایک عورت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بلی کو بند کر دیا، بھوک سے مر گئی، حضور نے فرمایا کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک عورت نے کتے کو زندگی بخشی اور اس کو پیاسے کو پانی پلا دیا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو آپ نے جانوروں کے لیے بھی لوگوں کو ہدایات دی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی مسیحا ہیں۔ یہی نہیں، آپ حیوانات کے لیے، نباتات اور جمادات کے لیے بھی مسیحا ہیں۔ اگر آپ بات کریں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نباتات کے لیے کس طرح سے مسیحا ہیں، تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شجر کاری کرو، درخت لگاؤ۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں درخت لگانے کی تلقین ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ ایسی بھی ہماری نظروں سے گزرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو نہ تم بوڑھوں کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ بچوں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نہ عورتوں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم درختوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہمارے رحمت للعالمین ہیں کہ وہ نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، اور صرف نباتات کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، پتھروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنگ پر جا رہے ہو، ایک قافلہ جب آپ نے بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ وہاں کے چشموں کو خشک مت کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمادات کے لیے کس طرح سے رحمت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس آگ سے؟ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب سنیے، جہنم کا ایندھن، اس آگ کا ایندھن آدمی ہیں، آدمیوں کے لیے حضور رحمت ہیں، آپ نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ آخر میں عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق، دا whole creation is family of اللہ، یہ پوری کریشن اللہ کی مخلوق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اس میں جو شخص ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، من فأحب الخلق عند اللہ من احسن الی عیالہ، کہ جو شخص
اللہ رب العزت کی اس مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ جو اس مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ رب العزت کو، وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھی اور آپ اس کے علاوہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں، تمام مخلوق کے لیے آپ مسیحا ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اسراف سے بھی منع فرمایا، پانی کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کو بلا وجہ بہانے سے منع فرمایا، اور ہر چیز کے بارے میں آپ نے عدل اور انصاف سے کام لینے کے بارے میں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے جانوروں کے بارے میں نے بتایا آپ کو بہت سی حدیثیں، میں تو سوچ رہا تھا شاید ایک دو حدیث مجھے مل پائے گی، لیکن جانوروں کے تعلق سے اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حق ادا کرو، ان کو اچھے سے کھلاؤ، اگر یہ کمزور ہو جائیں تو ان پر سوار نہ ہو، اور ایسی ان کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا انسانوں کا خیال رکھا ہے اس سے زیادہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ جو ہے مسیحا ہیں۔ قرآن عظیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم کھاؤ اور پیو اور کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس چیز کے لیے بھی رحمت ہیں، اور اس چیز کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں کہ جس چیز کو کھایا پیا جاتا ہے یا جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بلا وجہ نہ بکھیر دو، ان تمام چیزوں کو خراب نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حد سے بڑھنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مسیحا ہیں، وہ زندوں کے لیے بھی مسیحا ہیں اور مردوں کے لیے بھی مسیحا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں زندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہیں پر مردوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور ہے نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مسیحا ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے اور ہر ایک شے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسیحا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ ناظرین، ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کائنات کا مسیحا عنوان پر جامع اور مختصر تقریر سماعت کر رہے تھے از مفتی ریاض الحسن غوی جغاپا کی خدمت الاسلام مسجد کے خطیب و امام۔ آئیے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے مدرسہ اور مسجد نعیمیہ کے طلباء کی زبانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام سماعت کرتے ہیں۔ سار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جب جا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جب جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ ہم آپ کو اشارہ کر دیں کہ اس وقت آپ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر سلسلہ وار پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت کائنات کا مسیحا۔ اور اب وقت ہوا ہے آج کا اگلا سیگمنٹ، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے آج کی حدیث۔ سماعت کیجیے۔ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، تنویر کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میرے نام سے برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر تیار کردہ آج کا یہ پروگرام بعنوان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کائنات کا مسیحا یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آخر میں پیش خدمت ہے صلاۃ و سلام کا نذرانہ
جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں گانبے کے منہاج السنہ مدرسے کے طلباء، اور اسی کے ساتھ ہی یہ محفل اختتام کو پہنچ جائے گی۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام یا نبی، السلام 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 یا نبی۔ جانکنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام یا نبی، السلام 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 یا نبی۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام یا نبی، السلام 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 یا نبی۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو ہوگا۔ یہ دنیا کچھ بھی